السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قادری اسلامک وظائف چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت عطا فرمائے، ڈھیر و ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام آپ سب مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود و پاک پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اور آپ کا بھی پڑھ کر آگے شیئر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کی پیش خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیلۃ القدر ملنے کا سبب کیا ہے، لیلۃ القدر کا جو ہے وہ اس کی عظمت کیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کی فضیلت اور اس کا جو عبادت ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، اور اس میں آپ نے کیا کیا نوافل ادا کرنے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کیسے کیسے وظائف کی ویڈیو چاہیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ شب قدر کے نوافل نماز کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ماہ رمضان المبارک مقدس مہینے کی طاق راتوں میں نوافل کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ ان کی بہت فضیلت ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جو بعد نماز عشاء آپ نے 7 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات آپ نے سورۃ قدر تلاوت کرنی ہے۔ دوسری فضیلت جو ہے اس کے کس مقصد کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ آپ کو ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے رکعات کی ترتیب۔ آپ نے ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 بار آپ نے جو ہے وہ سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں آپ نے وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا ہے کہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلی فضیلت کیا تھی کہ آپ نے بعد نماز عشاء آپ نے 7 مرتبہ سورۃ لیلۃ القدر جو ہے یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہ 7 بار تلاوت کریں گے، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ مجھے فلاں مصیبت سے نجات ملے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے آپ کو نجات دلائے گا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ فضیلت نمبر 2 ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے 100 بار ہے جو وہ سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نوافل کے اندر ہی آپ نے پڑھنی ہے ہر رکعت میں۔ کس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے ہمیں یہ مقصد میں کامیابی ہو، وہ انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہے جو انشاءاللہ ان 5 راتوں میں آپ یہ عبادت کرنے کا ایک معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی ضرور، اور ہر صورت میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ نے سورۃ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے استغفار جو ہے اور درود شریف آپ نے بہت کثرت سے پڑھنا ہے۔ فضیلت جو ہے اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخشش دے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے جو وہ یہ ہے کہ آپ نے رکعت جو ہے 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے نوافل۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ لیلۃ القدر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورۃ لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ اخلاص کل شریف پڑھنا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہوگی، اور آپ نے اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس کو کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ لیلۃ القدر پڑھنی ہے، 7 بار سورۃ اخلاص۔ اس کا جو ہے آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے یہ 2 نوافل
کہ آپ کی جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بخشش اللہ پاک فرما دے۔ آپ کے والدین اگر اس دنیا فانی سے جو کوچ کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور ان کو بخشش دے، اور اگر زندہ ہیں ان کی آپ نے سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، یہ آپ کو اس کی فضیلت ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے ناظرین۔ آپ نے 4 رکعت نماز ایک سلام سے، یعنی کہ پہلے تو 2 رکعت میں سلام پھیرنا ہے، ابھی آپ نے 4 رکعت جیسے صلاۃ التسبیح کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نوافل کی نیت سے آپ نے پڑھ کر اس کے بعد نیت کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ باندھنے کے بعد ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ لیلۃ القدر پڑھنی ہے۔ اس کی آپ نے تلاوت کرنے کے بعد 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ لیلۃ القدر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جتنے اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور لیلۃ القدر کی میں آپ کو دعا شیئر کرنے لگا ہوں، یہ توجہ سے آپ سن لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا۔ آپ نے یہ 27 رجب آ رہا ہے مقدس مہینہ کی 27ویں تاریخ آ رہی ہے، آپ نے اس کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ یہ جو عبادت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیلۃ القدر کی شب قدر کی جو ہے یہ دعا آپ نے لازمی، یہ عبادت کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، نوافل عطا کیے، اللہ پاک آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عاجزانہ فقیرانہ کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، ویڈیو اچھی بناتا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مجھے میرے حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے، اور مجھے آپ نے نیچے بتا دینا ہے کہ بھائی آپ نے ایسی اتنی پیاری ویڈیو بنائی ہے۔